کہ عبادات حد الوسع کوشش کی جائے کہ چھپا کے کی جائے، ان کا اظہار نہ ہونے پائے، تو بہتر ہے کہ تنہائی میں کی جائیں عبادات۔ تو نفلی عبادات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نفلی عبادات تو اور بھی ضروری ہے کہ ان کو تنہائی میں پڑھا جائے اور دوسروں سے چھپایا جائے، تاکہ عبادت عبادت رہے، ریاکاری میں نہ جانے پائے۔ لیکن عبادات اور ذکر، وظائف و اوراد، یہ سب تنہائی میں کیجیے اور کوشش کر لیجیے کہ آپ کے اہل خانہ کی نظر سے بھی یہ باتیں چھپی رہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ جتنا اسے مخفی رکھیں گے اتنی ہی روحانی ترقی تیز ہوگی اور زیادہ جلدی ہوگی، اور جتنا لوگوں کی نظروں میں آئے گی یہ بات، وہ ترقی رکتی چلی جاتی۔ ناٹ دیٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظر لگ جائے گی لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ میں تو ان چیزوں میں یقین ہی نہیں رکھتا، میرے نزدیک تو رب ہی رب ہے، بس سب کچھ رب ہے، تو وہ مالک ہے، سب سے طاقتور ہے۔ تو اتنے طاقتور رب کا بندہ، ایسا رب جو سب سے زیادہ طاقتور، اس کا بندہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو، تعویذ اور نظر، یہ سب چیزیں اس کا کچھ بگاڑ لیں؟ تو میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے رب پر بے پناہ ناز ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قوت والا ہے، قادر مطلق ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو ایسے رب کا بندہ اگر ہے تو پھر اسے فکر کیا ہے؟ تو نظر کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے آپ عبادت گزار ہیں آپ کو سلام کرنے لگیں گے، اور رفتہ رفتہ آپ کو پیر بنا لیں گے کہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس سے نفس پھلنے پھولنے بڑھنے لگتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر تکبر کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی تباہی ہے۔